السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ اس بار ہم آپ کی خدمت میں تاریخ مکہ مکرمہ پیش کر رہے ہیں۔ حرمت والا شہر مکہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ ہے، ان کی دلی محبت کا مرکز ہے، حج کا مرکز بھی ہے، مسلمانوں کی باہمی ملاقات اور تعلقات کی منزل ہے۔ روز ازل ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعظیم کے پیش نظر اسے حرم قرار دیا، یعنی حرمت والا گھر۔ پھر اس میں کعبہ ہے۔ کعبہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس قدیم ترین گھر ہی کی وجہ سے اس علاقے کو حرم کا درجہ ملا۔ صرف اسی کو نہیں، اس کی ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے، یہاں تک کہ درختوں کے پتوں اور دوسری خضرو نباتات کو بھی کاٹا نہیں جا سکتا۔ یہاں کے پرندوں اور جانوروں کو ڈرا کر بھگایا نہیں جا سکتا۔ اس جگہ کا ثواب دوسرے مقامات سے کئی گنا افضل ہے۔ یہاں کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ شہر مکہ کو یہ عظمت، حرمت اور امان سب کچھ کعبے کی برکت سے عطا ہوا ہے۔ اب ہم حجر اسود کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ بہت سی احادیث سے حجر اسود کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، نیز اس بات کی بھی رغبت دلائی گئی ہے کہ دوران طواف اسے بوسہ دیا جائے یا ہاتھ لگایا جائے۔ حجر اسود کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اور مبارک ہونٹ اس پر لگے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں مذکور ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تو ایک پتھر ہے جو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ جامع ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کی خطاؤں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اسی طرح ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو اس حال میں لائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بولے گا۔ جس شخص نے دنیا میں اس کو ایمان کی حالت میں بوسہ دیا ہوگا یا ہاتھ لگایا ہوگا، یہ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر 3 بار فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 چمکدار پتھر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کا نور ختم نہ فرماتا تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان یا مشرق و مغرب کے درمیان پوری دنیا کو روشن کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، مگر ایک پتھر کی جگہ باقی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کوئی پتھر تلاش کرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جیسا پتھر میں تجھے بتاتا ہوں اس قسم کا پتھر لانا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے چلے گئے۔ جب لے کر آئے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ایک پتھر نصب کر دیا ہے۔ پوچھا، ابا جان یہ پتھر کون لایا؟ فرمایا، یہ پتھر وہ شخص لایا جو تیری تعمیر کا محتاج نہیں، اس کو جبریل علیہ السلام آسمان سے لائے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حجر اسود کو چھوا، پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے،
उस वक्त से मैंने इसे बोसा देना नहीं छोड़ा। अब हम आपको जमजम के कुएं के बारे में बताते हैं। चाहे जमजम की खुदाई और चश्मा फूट पड़ने का किस्सा मशहूर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को लेकर यहां आए। इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी शीरखार थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमजम की जगह से कुछ ऊपर एक दरख्त के नीचे उन्हें ठहरा दिया। उस वक्त मक्का में खेती थी न पानी। उन्होंने उनके पास खजूरों की एक थैली और पानी का एक मशकेजा रखा और वापस चल पड़े। इस्माईल की मां उनके पीछे भागी और पुकारी, हमें इस बेआबाद वादी में छोड़कर कहां जा रहे हैं। उन्होंने कई बार ये अल्फाज पुकारे, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो न की। आखिरकार उन्होंने कहा, क्या अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है? इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हां। ये सुनकर उन्होंने कहा, फिर अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेंगे। ये कहकर वो वापस दरख्त के नीचे चली गईं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते गए, यहां तक कि जब घाटी में पहुंचे जहां से वो उन्हें देख नहीं सकते थे, तो बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया, हाथ उठाए और दुआएं की। इन दुआओं का जिक्र सूरह इब्राहीम आयत 37 में है। ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबो गियाह वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ अल्लाह, ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखें। पस तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ मायल कर दे और इन्हें फलों की रोजियां इनायत फरमा, ताकि ये शुक्रगुजारी करें। इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा सुकून से उन्हें दूध पिलाती रहीं और खुद पानी पीती रहीं, यहां तक कि पानी खत्म हो गया और बच्चा प्यास से बिलखने लगा। वो बेबसी से इसे बिलखता देखती रहीं। आखिर रह न सकी तो उठ भागी। करीब तरीन पहाड़ी सफा थी। इस पर चढ़कर इधर उधर देखा, शायद कोई नजर आ जाए, लेकिन कोई नजर न आया तो नीचे उतरी। हमवार जमीन तक पहुंची तो कमीज का किनारा हाथ में पकड़कर एक मुसीबत ज़दा इंसान की तरह भागती हुई मरवा पहाड़ी तक आई। इस पर चढ़कर भी इधर उधर देखा, मगर कोई नजर न आया। 7 मर्तबा इसी तरह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सई इसी बुनियाद पर शुरू हुई। जब वो आखिरी मर्तबा मरवा पर चढ़ी तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। अपने आप से बोली, चुप। फिर गौर से आवाज को सुनने की कोशिश की, फिर बोली, मैंने तेरी आवाज सुन ली है, अगर कुछ मदद कर सकता है तो कर। अब जो नजर उठी तो एक फरिश्ता जमजम वाली जगह के पास खड़ा नजर आया। फरिश्ते ने जमीन पर अपनी एड़ी या पर मारा और पानी निकल आया। वो भागी भागी आईं और अपने हाथों से उस जगह के गिर्द हौज सा बनाने लगी। चुल्लू में पानी ले लेकर मशकेजा भरने लगी। उधर पानी जोश से उबल रहा था। बुखारी में है, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने जमजम के पानी को इसी तरह रहने दिया होता और चुल्लू भरकर मशकेजे में न डालती, तो जमजम एक कुएं की बजाय जारी चश्मा बन जाता। अब उन्होंने पानी पिया, बच्चे को दूध पिलाया तो फरिश्ता कहने लगा, ये न समझना कि तुम जाया हो जाओगे। ये सामने अल्लाह का घर है। इस घर को ये बच्चा और इसके वालिद नए सिरे से बनाएंगे। अल्लाह अपने दोस्तों को जाया नहीं करते। अरसे दराज के बाद और तवील सिलसिला शब रोज के गुजरने से जमजम नापैद हो गया। उसके आसार मिट गए। अल्लामा याकूत हमवी अपनी किताब मोजमुल बुल्दान में लिखते हैं कि जमजम के जारी होने पर लंबी मुद्दत गुजर गई, यहां तक कि सैलाबों और बारिशों ने इसके निशानात को मिटा दिया। सही बात यह है कि बनु जुरहुम जब मक्का छोड़कर चले गए तो उन्होंने खुद ही इस कुएं को मिट्टी से पाट दिया। फिर अरसे दराज तक जमजम नापैद रहा। किसी को इसकी जगह तक का पता न था। यहां तक कि सरदार अब्दुल मुत्तलिब को हाजियों को पानी पिलाने और खाना खिलाने के ओहदे मिले। तब उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनसे कहा गया, तैबा खोदो। पूछा, तैबा क्या है? अगले दिन फिर ख्वाब में कहा गया, बर्रा खोदो।
बर्रा का मतलब है बहुत ज्यादा नफा बख्श। उन्होंने पूछा, बर्रा क्या है? तीसरे दिन फिर ख्वाब में देखा। इस मर्तबा कहा गया, मजनूना खोदो। मजनूना का मतलब है बुख्ल से काम लेना, क्योंकि बेईमान लोगों को इससे फायदा पहुंचाने में बुख्ल ही से काम लिया गया है। पूछा गया, मजनूना क्या है? इस पर कहा गया, जमजम खोदो। उन्होंने पूछा, जमजम क्या है? कहा गया, खोदो, इससे तुम्हें और तुम्हारी औलाद को इज्जत हासिल होगी। ये कभी सूखेगा न इसका पानी कम होगा, गोया क़यामत तक जारी रहेगा। हाजियों को पिलाया जाएगा। फिर इशारे में बताया गया कि जहां जानवर ज़बह होते हैं वहां से खोदो। दूसरे दिन सरदार अब्दुल मुत्तलिब उठे, अपने बेटे हारिस को साथ लिया, कुदाल और कस्सी लेकर वहां पहुंचे। उन दिनों हारिस के अलावा उनका कोई बेटा नहीं था। ये 3 दिन तक खोदते रहे। आखिर कुएं के आसार नजर आए। खुशी के मारे नारे तकबीर बुलंद किया और फरमाया, ये है इस्माइल का कुआं। अब कुरैश कहने लगे, हमें भी इस सादत में शरीक करो। इस पर आपने फरमाया, मैं तुम लोगों को इसमें शरीक नहीं करूंगा। ये मेरी खुसूसी फजीलत है। जिसे चाहो फैसल मान लो, उसी से फैसला करवा लेते हैं। उन्होंने बनी साद की काहिना का नाम लिया। फिर सब उसकी तरफ चल पड़े। रास्ते में इस कदर प्यास लगी कि मरने के करीब पहुंच गए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, इस तरह चुपचाप बैठे रहना तो निकम्मापन है। क्यों ना इधर उधर पानी तलाश करें, अल्लाह ताला जरूर हमें पानी अता करेंगे। चुनाचे वो चले। सरदार अब्दुल मुत्तलिब भी अपनी ऊंटनी पर सवार हुए। जब ऊंटनी उठी तो उसके पांव के नीचे से मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। सरदार अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे लोगों ने खुशी से नारा बुलंद किया और सबने सैर होकर पानी पिया। फिर वो सरदार अब्दुल मुत्तलिब से बोले, अल्लाह ताला ने ये चश्मा जारी करके आपके हक में फैसला दे दिया है। अल्लाह की कसम, हम आपसे इस मामले में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। फिर वो वापस आ गए और जमजम खोदने में कोई रुकावट न बने। जमजम के बहुत से नाम हैं। नाम ज्यादा होना भी अजमत की दलील होती है। कहा गया है कि अरबों के नजदीक जमजमा कसरत और इज्तिमा को कहते हैं। चूंकि ये पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका नाम जमजम रखा गया है। बाज मुहक्किकीन का ख्याल है कि चूंकि सैयदा हाजरा ने इस चश्मे के इर्द गिर्द एक मुंडेर सी बना दी थी ताकि पानी इधर उधर न फैले। अगर वो ऐसा न करती तो पानी जमीन पर फैल जाता और हर चीज को भर देता। तो उस मुंडेर की वजह से इसको जमजम कहा गया है। जमजम के अलावा इसके चंद नाम शब्बा, बर्रा, तैबा, बुशरा, औना, साफिया, शराबुल अबरार और मजनूना है। इनके अलावा भी कुछ नाम हैं। अब जमजम के पानी की फजीलत का बयान हो जाए। बहुत सी अहादीस और आसार में इसकी फजीलत आई है। इसकी फजीलत इससे भी साबित होती है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक़्क़े सद्र के मौके पर, यानी जब आपका सीना मुबारक चाक किया गया और दिल मुबारक निकाला गया, तो उसको जमजम के पानी से धोया था। अगर कोई और पानी इससे अफसल होता तो आपके दिल को जरूर उससे धोया जाता। सही बुखारी में अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्का मुकर्रमा में सोया हुआ था कि मेरे घर की छत फाड़ दी गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे। उन्होंने मेरा सीना खोला, फिर इसको जमजम के पानी से धोया। फिर सोने का एक थाल लाए, वो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। उन्होंने इन दोनों से मेरा सीना भर दिया, फिर सीना इसी तरह बंद कर दिया। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे आसमानों की तरफ ले चढ़े। इसी तरह सही मुस्लिम में है, सैयदना अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बचपन में अल्लाह के रसूल दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आपको पकड़ा और जमीन पर लिटा दिया। आपका दिल निकाला, उसको चीरा और उसमें से एक टुकड़ा निकाल कर फेंक दिया और फरमाया, ये आप में शैतान का हिस्सा था। फिर दिल मुबारक को जमजम के पानी से धोया और इसको बंद करके उसकी जगह पर रख दिया। बच्चे भागते हुए आपकी रिजाई वालिदा के पास गए और कहा,
محمد کو قتل کر دیا گیا۔ گھر والے بھاگے، آپ کو دیکھا تو آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سینہ مبارک میں سلائی کے نشانات دیکھا کرتا تھا۔ زمزم کے پانی کی فضیلت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے افضل پانی زمزم ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی، اور روئے زمین پر بدترین پانی حضرموت کے ویران علاقے وادی برہوت کا پانی ہے، اس میں ٹڈی کی ٹانگ کے برابر کیڑے پائے جاتے ہیں، یہ پانی صبح کو تو جوش مارتا ہے مگر شام کو نمی تک نہیں ہوتی۔ مجاہد فرماتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا کہ لوگوں کو کھانا تو کھلائیں مگر زمزم نہ پلائیں، نیز جب بھی ان کے پاس کوئی مہمان آتا وہ اسے زمزم کا تحفہ ضرور دیتے۔ زمزم کے پانی سے وضو کرنا مستحب ہے۔ ارواء الغلیل میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کا ایک ڈول منگوایا، اس سے پیا اور باقی پانی سے وضو کیا۔ مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے 3 چکروں میں حجر اسود تک رمل کیا اور 2 رکعتیں پڑھیں، پھر حجر اسود کی طرف لوٹ آئے، پھر زمزم کی طرف گئے اور اس سے پانی پیا، سر پر بھی ڈالا۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آب زمزم میں شفا ہے، اور یہ بات ہر دور کے واقعات سے بھی متواتر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کے ذریعے ایسے مریضوں کو شفا بخشی جو علم طب کی روح سے لا علاج تھے، اور ڈاکٹر حضرات ان کی زندگیوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی، اس لیے جو شخص شفا کی نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے شفا عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد میں مذکور ہے، ابو حمزہ کہتے ہیں، میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس سائلین کی ترتیب لگایا کرتا تھا، چند دن نہ گیا، انہوں نے پوچھا اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا مجھے بخار تھا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخار جہنم کا جوش ہے، اس لیے اس کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ قیس بن کرکم کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے گزارش کی، جناب مجھے زمزم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، نہ یہ ختم ہو سکتا ہے نہ کم، خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے اور بیماری سے شفا بھی دیتا ہے اور ہر معلوم پانی سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پورا 1 ماہ صرف آب زمزم پر گزارا، ان کے پیٹ میں آب زمزم کے سوا کوئی چیز داخل نہیں ہوئی تھی، اس کے باوجود ان کے جگر پر بھوک سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہوئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا ہے، جب میں مسلمان ہوا تو میں نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں 30 دن سے یہاں رہ رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہاں کھاتا پیتا رہا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آب زمزم کے سوا کوئی خوراک نہیں تھی، پھر بھی میں اتنا موٹا ہو گیا کہ پیٹ پر بل پڑنے لگے اور مجھے ذرہ بھر کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بابرکت پانی ہے، خوراک کی جگہ بھی کفایت کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا زمزم کے بارے میں فرمان ہے، ہم آب زمزم کو شباع کہتے تھے، یعنی سیر کر دینے والا، یہ فقر کے خلاف بہترین مددگار ہے۔ لیجئے اب ہم آپ کو ملتزم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کی درمیانی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجر اسود اور دروازے کی درمیانی جگہ ملتزم ہے، جو اس جگہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما
हजर अस्वद और दरवाजे की दरमियानी जगह को चिमट जाते थे और फरमाते थे कि दरवाजे और हजर अस्वद के दरमियान खड़े होकर जो शख्स भी अल्लाह ताला से दुआ करता है उसकी हाजत जरूर पूरी होती है। इस जगह को मुल्तजम कहा जाता है। यहाँ दीवार से चिमट कर दुआ करनी चाहिए। अहदीस में जिक्र मिलता है कि बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम इस जगह चिमट कर दुआएं किया करते थे। अबू जुबैर फरमाते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम को यहाँ चिमट कर दुआएं करते देखा है। इस तरह हंज़ला फरमाते हैं, मैंने ताऊस रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि वो हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान खड़े अल्लाह की पनाह तलब कर रहे हैं। उस्मान बिन अस्वद कहते हैं, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान खड़े देखा तो उसके कंधे या पुष्ट पर हाथ मारकर फरमाया, खूब चिमट कर दुआ करो। तारिक बिन अब्दुर्रहमान से मनकूल है, वो फरमाते हैं, मैंने सैयदना अली बिन हुसैन रहमहुल्लाह के साथ तवाफ किया। जब आप तवाफ से फारिग हुए तो आपने कपड़ा पेट से हटाया और नंगा पेट हजर अस्वद और दरवाजे के दरमियान वाली जगह के साथ लगा दिया। अब हम आपको कुछ हाल फतह मक्का का सुनाते हैं। जब सुलह हुदैबिया तय पा गई तो बनु खुजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ बन गए और बनु बकर कुरैश के साथ मिल गए। बनु बकर के एक आदमी ने बनु खुजा के एक शख्स को कत्ल कर दिया। इसके नतीजे में दोनों कबीलों के दरमियान जंग की आग भड़क उठी। कुरैश ने असलहा के साथ बनु बकर की मदद की, बल्कि रात के अंधेरे में कुरैश के कुछ लोग बनु बकर के साथ मिलकर लड़ाई में भी शरीक हुए। इस तरह उन्होंने सुलह हुदैबिया के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। बनु खुजा का एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदद का मुतालबा लेकर आया। आपने लोगों को तैयारी का हुक्म दिया और फरमाया, हम मक्के जाएंगे। साथ ही दुआ फरमाई, ए अल्लाह, कुरैश के जासूसों को काबू कर ले ताकि हम मक्का वालों को अचानक जा लें। अब लोगों ने भरपूर तैयारी शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा जाने का ऐलान फरमाया तो सैयदना हातिब बिन अबी बलताआ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरैश को एक खत लिखा, एक औरत के सपुर्द किया, उजरत देकर उसे तैयार किया कि इस खत को कुरैश तक पहुंचा दे। उसने वो खत अपने सर के बालों की मेंढियों में छुपा लिया और मक्का की तरफ रवाना हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही इतला हो गई। आपने सैयदना अली बिन अबी तालिब और सैयदना जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हुमा को उसके पीछे रवाना किया और हुक्म फरमाया, जाओ उस औरत को पकड़ लाओ, उसके पास एक खत है। इस खत में हमारी तैयारियों के मुताल्लिक कुरैश को खबरदार किया गया है। दोनों सरपट घोड़े दौड़ाते हुए गए और आखिर उसे रोज़ाए खाख के मकाम पर जा लिया। उसे सवारी से उतार कर सामान की तलाशी ली, लेकिन वो खत न मिला। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला गलत नहीं हो सकती और न हम झूठ बोल रहे हैं, इसलिए तू खत निकाल दे, वरना हम तेरे कपड़े उतार कर तलाशी लेंगे। जब उसने महसूस कर लिया कि अब खत निकाल कर देने के सिवा कोई चारा नहीं, तो बोली, अच्छा आप मुंह दूसरी तरफ कर लें। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसने खत निकालकर उन्हें दे दिया। वो खत लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने हातिब रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर फरमाया, हातिब ऐसा क्यों किया? वो बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन कीजिए मैं अल्लाह और उसके रसूल पर पुख्ता ईमान रखता हूँ। अल्लाह की कसम, न मैंने अकीदा बदला न दीन। बात यह है कि मैं कुरैश के किसी कबीले से नहीं हूँ, लेकिन मेरे बीवी बच्चे वहां रह रहे हैं। मैंने सिर्फ उनके बचाव के लिए मुशरिकीन पर यह एहसान किया था। इस पर सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। उनकी बात सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
عمر تجھے کیا علم، امید ہے اللہ تعالیٰ نے بدریوں سے کہہ دیا ہے جو جی میں آئے کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا کچھ علم نہیں تھا، کیونکہ آپ قریش سے خبروں کی ناکہ بندی کر چکے تھے۔ اتفاق سے ایک رات ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا کسی خبر کی تلاش میں مکہ سے باہر آئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار پھر رہے تھے۔ ان کا یہ گشت اس لیے تھا کہ کوئی شخص ملے تو اسے مکے والوں کے پاس بھیج دے، وہ انہیں بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، لہذا آ کر امان حاصل کر لیں۔ اتفاقاً انہیں ابو سفیان مل گئے۔ انہوں نے انہیں قائل کیا کہ وہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں اور مکہ والوں کے لیے امان حاصل کر لیں۔ وہ ان کے ساتھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پیشکش کی۔ ابو سفیان فوراً مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، ابو سفیان سردار آدمی ہے، فخر کا خواہش مند ہے، لہذا اسے کچھ امتیاز عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہوگی، جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی امان حاصل ہوگی، اور جو بیت اللہ میں چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذو طوا میں داخل ہوئے تو آپ نے فتح مندی کے احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال پالان کی لکڑی کو چھو رہے تھے۔ لشکر اسلام کا ہر دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق پیش قدمی کر رہا تھا، کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی تھی۔ صرف مکہ مکرمہ کی نشیبی جانب میں بنو بکر اور حبشیوں کے کچھ لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ جلد ہی شکست کھا گئے۔ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمرو نے بھی خندمہ کے علاقے میں کچھ لوگ لڑائی کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستے سمیت پہنچے تو انہوں نے بھی تھوڑی بہت مزاحمت کی۔ ان میں سے قریباً 12-13 آدمی مارے گئے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستوں کے امیر مقرر فرماتے ہوئے انہیں تاکید فرمائی تھی کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت کسی کو قتل نہ کریں سوائے اس صورت کے کہ کوئی ان سے لڑائی لڑے۔ البتہ آپ نے چند اشخاص کا نام لے کر ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا چاہے وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے کیوں نہ چھپے ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے نام یہ تھے: عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، عبداللہ بن قتل اور اس کی 2 گانے والی لونڈیاں، حویرث بن نقیز، مقیاس بن سبابہ، اکرمہ بن ابی جہل اور بنو عبد المطلب کی ایک لونڈی سارا۔ ان میں سے صرف عبداللہ بن قتل، مقیاس بن سبابہ اور ابن قتل کی ایک لونڈی قتل کیے گئے۔ باقی حضرات نے معافی مانگ لی اور آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کو مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، جبکہ رمضان المبارک کے 10 دن باقی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام ابطح میں خصوصی خیمہ لگایا گیا۔ آپ اپنی اونٹنی قصواء پر سوار داخل ہوئے۔ آپ کے ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ اپنے خیمے میں فروکش ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مشرکین کی عورتیں گھوڑوں کے چہروں سے اپنے دوپٹوں کے ساتھ گرد و غبار جھاڑ رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکرائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، حسان نے کیسے کہا تھا بھلا؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے یہ اشعار پڑھے: میری بیٹی مر جائے اگر تم ہمارے گھوڑوں کو کدا مقام کے دونوں کناروں پر گرد و غبار اڑاتے نہ دیکھو، وہ اپنے سواروں سے باغیں چھڑا چھڑا کر بھاگیں گے، ان پر کاٹھیاں پڑی ہوں گی، اور عورتیں اپنے دوپٹوں کے ساتھ ان کے چہروں سے گرد و غبار جھاڑیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو وہیں سے داخل کرو جہاں حسان نے ذکر کیا ہے، یعنی کدا سے۔ جب لوگوں میں اطمینان ہوا تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور سواری ہی پر 7 چکر لگائے۔ جب بھی حجر اسود کے پاس سے گزرتے اپنی چھڑی سے اسے چھو لیتے۔ اس وقت کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے۔ ان بتوں کو سیسے کے ذریعے نصب کیا گیا تھا۔ آپ ان بتوں کو چھڑی سے مارتے اور فرماتے: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ بت چہرے کے بل گرتے جا رہے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت بیت اللہ کے آس پاس 360 بت تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو منہ کے بل گرایا گیا۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے بتوں کی موجودگی میں کعبے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ کے حکم سے ان سب کو نکال دیا گیا۔ جب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے بت نکالے گئے تو ان کے ہاتھ میں تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکوں پر لعنت کرے۔ اللہ کی قسم، انہیں علم ہے کہ ان دونوں شخصیات نے کبھی تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کی۔ پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور کونوں میں کھڑے ہو کر تکبیریں پڑھتے رہے، لیکن آپ نے اس میں نماز ادا نہیں فرمائی۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس میں نماز ادا فرمائی تھی۔ درست بات بھی یہی ہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز ادا فرمائی، بیت اللہ کا چکر لگا لیا، اس کے کونوں میں تکبیرات پڑھ لی اور نعرہ توحید بلند فرما دیا تو بیت اللہ کا دروازہ کھلنے پر آپ نے دیکھا کہ مسجد قریش سے بھر چکی تھی۔ وہ صفوں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ ان کے ساتھ کیا سلوک فرماتے ہیں۔ آپ نے بیت اللہ کے دروازے کے بازوؤں کو پکڑ کر فرمایا، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے نے سب لشکروں کو شکست دے دی۔ خبردار، ہر قسم کا فخر، مالی اور نسبی امتیاز جن کے دعوے کیے جاتے ہیں آج میرے ان پاؤں تلے ہیں، سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کے۔ خبردار، اگر کسی کو کوڑے یا لاٹھی کے ساتھ غلطی سے مار دیا جائے تو قاتل پر سخت دیت لاگو ہوگی، یعنی 100 اونٹ، جن میں 40 اونٹنیاں حاملہ بھی ہوں گی۔ اے قریش، اللہ تعالیٰ نے تمہارا جاہلی تکبر اور آبائی فخر ختم کر دیا۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ پھر آپ نے سورۃ الحجرات کی آیت 13 تلاوت فرمائی، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں قبیلوں اور قوموں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ تعالی سے زیادہ ڈرتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالی دانا اور باخبر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے قریش، کیا تمہیں معلوم ہے میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ اس پر وہ سب کے سب بول اٹھے، یقیناً آپ اچھا سلوک کریں گے، کیونکہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں تمہیں وہی الفاظ کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمائے تھے، آج تمہیں کوئی ملامت نہ ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح کے بعد
لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے لگے۔ آپ ایک مقام کرنے مسقلہ پر بیٹھ گئے۔ چھوٹے بڑے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ وہ اقرار کر رہے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی۔ آپ نے عورتوں سے زبانی بیعت لی۔ اس وقت آپ صفا پہاڑی پر تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کی طرف سے عورتوں سے بیعت لی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے: ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھیں گی، اور کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 19 دن ٹھہرے۔ اس پوری مدت میں آپ نماز قصر ہی ادا فرماتے رہے۔ جس جگہ آپ کا خیمہ نصب تھا اس جگہ کا نام شعب ابی طالب تھا۔ ان دنوں میں آپ نے بہت سے امور سر انجام دیے، مثلا کعبے کو بتوں سے پاک کیا، بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی، بیت اللہ کے اندر بنی تصاویر مٹوائیں، بنو شیبہ کا کعبے کے خدام کے طور پر تقرر فرمایا، بنو عبد المطلب کو سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانے کی خدمت سونپی۔ مزید یہ کہ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دیں۔ بعض سرکش مرتدوں کا خون جائز قرار دیا۔ مردوں اور عورتوں سے بیعت لی۔ ابو اسید خزائی کو حکم فرمایا کہ حرم کی برجیاں پھر سے بنائیں۔ دعوت اسلام کے لیے کئی لشکر بھیجے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ فتح مکہ کی وجہ سے بہت سے دشمن اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں۔ بت توڑنے کے لیے بھی دستے بھیجے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مکہ کے قریب مقام نخلہ کے بت عزا کو پاش پاش کیا۔ اس وقت رمضان المبارک 8 ہجری کے 5 دن باقی تھے۔ عزا قریش اور بنو کنانہ کا خاص بت تھا اور اسے سب سے بڑا بت شمار کیا جاتا تھا۔ نیز آپ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے بنو حذیل کا بت سوا ریزہ ریزہ کیا۔ اسی طرح سیدنا سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے منات نامی بت کو توڑا۔ یہ سب کام رمضان المبارک 8 ہجری ہی میں انجام پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو وفود کا تانتا بند گیا۔ وہ آ کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ ادھر حج کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آپ مسلمانوں کو لے کر حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وفود مسلسل آ رہے تھے۔ نیز ابھی تک جزیرہ نمائے عرب میں کفار موجود تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے نہ اس کے رسول پر۔ کچھ یہودی بھی تھے، اس لیے مناسب تھا کہ ابھی اللہ کے رسول مدینہ ہی میں رہیں، یہاں تک کہ اسلام ہر طرف پھیل جائے اور اللہ کی طرف سے آپ کو حج کی اجازت ملے، اور آپ کی بجائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی لوگوں کو حج کے لیے ساتھ لے جائیں۔ چونکہ مشرکین اب بھی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آ جاتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ کعبے کو مشرکین کی آمد سے بھی پاک کیا جائے، جیسا کہ بتوں اور شرکیہ نشانات سے پاک کیا جا چکا تھا۔ ذوالقعدہ 9 ہجری کے آخر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے امیر حج بن کر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 20 اونٹ قربانی کے لیے بھیجے گئے تھے، جبکہ خود ان کے 50 اونٹ تھے۔ اس سفر میں 300 مدنی صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ ذوالحلیفہ، جسے آج کل آبار علی کہا جاتا ہے اور یہ مدینہ سے قریباً 11 کلومیٹر دور ہے، پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہیں حکم دیا کہ مشرکین کے سامنے سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی تلاوت کریں۔ اس سورہ کی آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، مشرک پلید ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ اس پابندی سے تم فقیر ہو جاؤ گے تو یقین رکھو
بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا اگر اللہ کی مرضی ہوئی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو دین اور جسم کے لحاظ سے پاک ہیں حکم دیا کہ ان مشرکوں کو جو دینی لحاظ سے پلید ہیں مسجد حرام سے نکال دیں، اور اس کے بعد وہ کبھی اس کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے قربانی والے دن فرمایا، اے لوگو، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے، کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے، اور جس شخص کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہو چکا ہے وہ مقررہ مدت تک برقرار رہے گا۔ لوگوں کے لیے اس وقت سے 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی تاکہ وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ پھر اس دن سے کسی مشرک نے حج نہیں کیا، نہ کسی ننگے شخص نے کعبہ کا طواف کیا، بلکہ تمام مشرکین واپس چلے گئے اور ایک دوسرے کو ملامت کے انداز میں کہنے لگے، تم کیا کر رہے ہو؟ جب قریش اسلام قبول کر چکے ہیں تو تم بھی اسلام قبول کر لو۔ اب ہم آپ کو مسجد حرام کی تعمیر کے مختلف ادوار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی ہاں، پہل مسجد حرام چھوٹی سی تھی، اس کے ارد گرد دیوار بھی نہیں تھی، بلکہ گھروں نے مسجد حرام کو گھیر رکھا تھا۔ گھروں میں مسجد کی طرف دروازے کھلتے تھے، لوگ ادھر ادھر سے آتے جاتے رہتے تھے، اس طرح نمازیوں کو دقت ہوتی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت سے گھر خرید کر گرا دیے۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو فروخت کرنے سے انکار کیا ان کے گھر گروا کر گھروں کی قیمت بیت المال میں رکھ دی۔ آخرکار انہوں نے یہ قیمت لے لی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے ارد گرد 4 دیواری تعمیر کروا دی جو زیادہ اونچی نہیں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، کعبہ پہلے سے بنا ہوا تھا، تم بعد میں رہنے لگے ہو، لہذا خالی جگہ کعبے کا صحن ہے نہ کہ تمہارا۔ یہ 17 ہجری کی بات ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اور مکہ مکرمہ میں 20 دن ٹھہرے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے مسجد کی مزید توسیع فرمائی۔ کچھ لوگوں سے گھر خرید لیے، جنہوں نے بیچنے سے انکار کیا ان کے گھر زبردستی گرا دیے۔ لوگوں نے شور و غل مچایا تو آپ نے انہیں بلا کر فرمایا، میری نرمی اور تحمل نے تمہیں جرت دلا دی ہے، ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ اس وقت تو کوئی نہیں بولا تھا، میں نے تو انہی کا طریقہ اختیار کیا ہے جس پر تم چیخنے چلانے لگے ہو۔ پھر آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا، مگر پھر عبداللہ بن خالد بن اسید کی سفارش پر انہیں چھوڑ دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ توسیع 26 ہجری میں فرمائی۔ پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے مشرقی سمت سے توسیع کی، اور یہ بالائی حصہ تھا جو مسجد کی شامی اور یمنی جانب واقع تھا۔ اس توسیع میں کتاب اخبار مکہ کے مصنف علامہ ازرقی کے جد امجد ازرق کا نصف گھر بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ حصہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے 10,000 دینار سے زائد رقم دے کر خریدا تھا۔ اس کے بعد بنو عباس کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور نے مسجد کی شامی اور مغربی جانب توسیع کی۔ اس توسیع کی ابتدا محرم الحرام 137 ہجری میں ہوئی اور ذی الحج 140 ہجری میں تکمیل ہوئی۔ ابو جعفر منصور کی توسیع مسجد حرام کے پہلے رقبے سے نصف پر مشتمل تھی۔ گویا اس طرح مسجد کا رقبہ پہلے سے 1.5 گنا بڑھ گیا۔ پھر ابو جعفر منصور کے بیٹے مہدی نے مسجد کی بالائی، یمنی اور مغربی جانب اپنے والد کی توسیع سے آگے مزید توسیع کی۔ مہدی کے دور میں توسیع 2 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ 160 ہجری میں جب اس نے اپنے والد کی توسیع سے آگے 2 برآمدے مزید تعمیر کیے۔ دوسری مرتبہ 167 ہجری میں توسیع ہوئی۔ اس توسیع کا حکم اس نے اس وقت دیا جب 164 ہجری میں وہ اپنا دوسرا حج کرنے آیا۔ یہ توسیع شروع اس کے آخری دور میں ہوئی اور مکمل اس کے بیٹے موسیٰ ہادی کے دور میں ہوئی۔
क्योंकि मौत ने महदी को ज्यादा मोहलत न दी। महदी ने मस्जिद हराम की तौसी और तामीर में बहुत ज्यादा माल खर्च किया, क्योंकि मस्जिद में शामिल की जाने वाली 1 हाथ मुरब्बा जमीन की कीमत 25 दीनार में पड़ी और वादी में दाखिल की जाने वाली 1 हाथ मुरब्बा जमीन की कीमत 15 दीनार में पड़ी। जबकि संगमरमर के सुतून शाम और बाज दीगर मुमालिक से जद्दा की बंदरगाह तक पहुंचे, जिनको बाद में छकड़ों पर लाद कर मक्का मुकर्रमा तक लाया गया। इसकी तौसी को उन उमूर में शुमार किया जाता है जिन पर बे इंतहा अखराजात हुए। इसके बाद दारुन नदवा में तौसी हुई। इसके मुंतजिम ने खलीफा मोतजिद अब्बासी के वजीर उबैदुल्लाह बिन सुलेमान बिन वहब को रगबत दिलाई कि बाकी मांदा दारुन नदवा को मस्जिद में शामिल किया जाए। इससे नेक नामी होगी, क्योंकि महदी के बाद किसी खलीफा ने मस्जिद हराम में कोई काम नहीं कराया। मुंतजिम ने मक्का मुकर्रमा के काजी मोहम्मद बिन अहमद मकदमी और मक्का मुकर्रमा के अमीर अज बिन हाज से भी दरखास्त की कि वो दारुन नदवा के बारे में ऐसी ही तजवीज खलीफा के सामने पेश करें। ये शख्स मोतजिद बिल्लाह का आजाद करदा गुलाम था। उसने भी तजवीज लिख भेजी। जब ये तीनों दरखास्तें मोतजिद के पास पहुंची तो उसने हुक्म दिया दारुन नदवा को मस्जिद की शक्ल देकर बड़ी मस्जिद से मिला दिया जाए। इस मकसद के लिए उसने बड़ी रकम मुख्तस की। दारुन नदवा की पुरानी इमारत गिराकर सारा मलबा निकाल दिया गया। फिर असल बुनियाद पर मस्जिद बना दी गई। इसमें सुतून, मेहराब और बरामदे बनाए गए। उनकी छत लकड़ी की डाली गई। इस पर सोने की पालिश और कशीदाकारी की गई। फिर बड़ी मस्जिद की दीवार में 12 दरवाजे बनाए गए। इनके अलावा इस इमारत में 3 दरवाजे और रखे गए जो इर्द गिर्द की सड़कों पर खुलते थे। मीनार भी तामीर किया गया। छत पर किंगरों वाला जंगला बनाया गया। इस सारे काम में 3 साल का अरसा लगा और ये तमाम काम करीबन 284 हिजरी में मुकम्मल हुआ। अब्बासी खलीफा मुक्तदिर बिल्लाह के दौर में 306 हिजरी में बाब इब्राहिम का इजाफा हुआ। ये दरवाजा मस्जिद की मगरबी जानिब था। ये दरअसल एक खुला सहन था जो बाबुल खयातीन और बाब बनी जुमह के दरमियान वाक़ था। इसको मस्जिद हराम में शामिल कर दिया गया और दोनों दरवाजों की जगह एक बड़ा दरवाजा बना दिया गया जिसको बाब इब्राहिम कहा जाने लगा। अब्बासी खुलफा ने इसके बाद मस्जिद हराम की तामीर और तौसी का तो कोई काम नहीं किया, अलबत्ता मरम्मत और इस्लाह का काम सुल्तान सलीम के दौर 979 हिजरी तक जारी रहा। मिस्र के बादशाह बरकूक के दौर 802 हिजरी में मस्जिद हराम में आग लग गई। सुल्तान बरकूक ने इमारत दोबारा तामीर कराई। इस पर पहले की तरह सागवान की लकड़ी की छत डलवाई। फिर कई बार इसकी मरम्मत भी कराई गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमजोरी आती गई और इसमें टूट फूट का अमल होता रहा। सुल्तान सलीम के सामने जब ये सूरत हाल पेश की गई तो उसने इसको गिराकर नई इमारत बनाने का हुक्म दिया और कहा कि छत लकड़ी की न डाली जाए बल्कि इसको गुंबदों की शक्ल में बनाया जाए। ये काम 979 हिजरी में शुरू हुआ, लेकिन सुल्तान सलीम तामीर मुकम्मल होने से पहले ही फौत हो गए। फिर उनके बेटे सुल्तान मुराद सोम ने इस काम को मुकम्मल किया। तामीर नौ का ये काम 984 हिजरी में मुकम्मल हुआ। अब्बासी खलीफा मुक्तदिर बिल्लाह के दौर में मस्जिद हराम में जो तौसी हुई तो उसके बाद 1069 बरस तक मस्जिद हराम का रकबा उतना ही रहा। अलबत्ता इर्द गिर्द इमारत बनती रहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ सरकती रहीं। सई वाली जगह का भी यही हाल रहा कि उसके और मस्जिद हराम के दरमियान कई कई मंजिला इमारत थी। सई वाली जगह की सूरत एक तंग गली की सी होकर रह गई। उसके इर्द गिर्द दुकानें थीं। अब मस्जिद हराम अपने महदूद रकबे की वजह से जायरीन के लिए तंग हो रही थी। हाजियों की तादाद अब इतनी कम नहीं रही थी जितनी जानवरों और बादबानी कश्तियों के जमाने में थी, बल्कि जराए आमद-ओ-रफ्त की तरक्की की वजह से अब तादाद कई गुना बढ़ चुकी थी। अब जानवरों की बजाय नई नई बसें, कारें और तेज तरीन हवाई जहाज ईजाद हो चुके थे। बादबानी कश्तियों की बजाय तेज रफ्तार देव हैकल बाहरी जहाज का दौर आ चुका था। इतनी बड़ी तादाद के लिए ये मस्जिद बहुत तंग पड़ गई थी।
جوں جوں دن گزر رہے تھے حجاج اور زائرین کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہو رہا تھا۔ مکہ مکرمہ کے رہائشی اور حجاج سبھی اس تنگی کو بری طرح محسوس کر رہے تھے، لیکن تعجب کی بات یہ کہ 1000 سال سے زیادہ مدت تک کسی مسلمان بادشاہ یا حاکم نے اس کی توسیع میں ایک بالشت زمین کا اضافہ کیا اور نہ اس کی فکر کی۔ 1370 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کا آغاز ہوا۔ 5 محرم 1375 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کا کام پورا ہونے پر سرکاری طور پر اعلان کیا گیا کہ مسجد نبوی کی توسیع کے دوران استعمال ہونے والی تمام مشینری اور جملہ آلات کو مکہ مکرمہ منتقل کر دیا جائے تاکہ فوری طور پر مسجد حرام کی توسیع کے منصوبے کا آغاز ہو سکے۔ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمت اللہ علیہ نے حرمین شریفین کے معاملات پر بہت زیادہ توجہ دی، چنانچہ انہوں نے مسجد کی مرمت کا حکم دیا۔ اس حکم کے تحت حرم میں سنگ مرمر لگایا گیا، نئے سرے سے رنگ کیا گیا، دروازے اور برآمدوں کے فرش درست کیے گئے۔ شاہ عبدالعزیز پہلے شخص ہیں جنہوں نے سعی والی گلی کا فرش لگوایا، اس کے اوپر سائبان کی تجدید کرائی، جبکہ مسعی یعنی سعی کرنے کی جگہ پر سب سے پہلے شاہ شریف حسین بن علی نے 1339 ہجری میں سائبان لگوایا تھا۔ مسجد حرام میں پہلی توسیع شاہ سعود بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی۔ مسعی کے دونوں جانب بنے ہوئے گھر گرا دیے گئے اور مسعی کی 2 منزلیں بنائی گئیں۔ پہلی منزل میں صفا سے مروہ جانے اور مروہ سے صفا واپس آنے کے لیے الگ الگ راستے بنائے گئے۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ جانے اور آنے کے راستے جدا جدا رہیں۔ پہلی منزل میں 16 دروازے لگائے گئے۔ دوسری منزل پر جانے کے لیے 2 راستے بنائے گئے، ایک صفا دوسرا مروہ کے پاس۔ پھر جنوبی جانب کی عمارت گرائی گئی اور 2 منزلہ خوبصورت برآمدہ بنایا گیا۔ مسعی کے سوا باقی توسیع شدہ عمارت کے نیچے تہخانے بنائے گئے۔ پھر مغربی اور شمالی جانب میں بھی جنوبی توسیع کی طرح توسیع کی گئی اور ان دونوں جانب بھی وہی کچھ بنایا گیا جو جنوبی جانب بنایا گیا تھا۔ دروازوں کی تعداد بھی بڑھائی گئی، چھوٹے بڑے سب مل کر 51 دروازے بن گئے۔ توسیع کے دوران پرانے 7 مینار گرا کر 7 نئے مینار بنائے گئے۔ اس طرح سعودی دور کی پہلی توسیع میں 1,53,000 مربع میٹر کا اضافہ کیا گیا اور مسجد کا کل رقبہ 1,80,850 مربع میٹر ہو گیا۔ گویا اس توسیع کے بعد مسجد حرام کا رقبہ 6 گنا بڑھ گیا، جبکہ اس توسیع سے پہلے مسجد کا کل رقبہ صرف 27,850 مربع میٹر تھا۔ مزید یہ کہ توسیع والی عمارت انتہائی مضبوط اور خوبصورت ہے۔ دیواروں پر سنگ مرمر اور چھتوں اور ڈاٹوں میں عمارتی پتھر جڑا گیا ہے تاکہ مسجد حرام فن تعمیر کا شاہکار بن جائے۔ شاہ فہد نے حرم کی طرف بہت توجہ دی اور بڑی دریا دلی سے خرچ کیا۔ ان کے منصوبے کے 2 پہلو ہیں، نمبر 1 زیبائش و آرائش، نمبر 2 مسجد حرام کے رقبے میں اضافہ۔ رقبے میں اضافہ تو اس طرح کیا گیا کہ مغربی جانب باب عبدالعزیز سے باب عمرہ تک 2 منزلہ عمارت اور تہخانے بنائے گئے اور مسجد کی چھت کو بھی نماز کی ادائیگی کے قابل بنا دیا گیا۔ وہاں کھلے صحن تعمیر کیے گئے، ان میں 80,000 سے زائد افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بجلی کے ذریعے چلنے والی سیڑھیوں کے لیے 3 مقامات بنائے گئے۔ گویا کے توسیع کی سابقہ 2 منزلوں کے اوپر تیسری منزل کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اس توسیع میں باب الملک فہد کے نام سے ایک عظیم دروازہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ 14 چھوٹے دروازے بھی ہیں۔ تہخانوں میں جانے کے لیے 2 راستے بنائے گئے ہیں۔ اس توسیع کے بعد اب مسجد میں داخل ہونے کے لیے 4 بڑے اور 54 چھوٹے دروازے ہیں۔ تہخانوں میں داخل ہونے کے لیے 6 الگ راستے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری منزل پر جانے کے لیے بھی کئی راستے اور بجلی کے ذریعے چلنے والی سیڑھیاں موجود ہیں۔ مسجد کے 7 سابقہ میناروں میں بالکل انہی جیسے 2 اور میناروں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس طرح میناروں کی تعداد اب 9 ہو گئی ہے۔ اس نئے اضافے کا رقبہ
76,000 مربع میٹر ہے۔ یہ رقبہ پہلی سعودی توسیع سے پہلے کی مسجد حرام کے رقبے سے 3 گنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سعودی توسیعات سے مسجد حرام کا رقبہ 9 گنا بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ نمازیوں کے لیے مسجد کی مشرقی جانب مساح سے متصل نئے میدان بھی بنائے گئے ہیں۔ ان کو مشرقی صحن کہا جاتا ہے۔ جبل ابی قبیس کے دامن میں شاہی محلات واقع ہیں، جن کا رقبہ قریباً 40,000 مربع میٹر ہے۔ ان میں وہ تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں جن کی نمازیوں کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوبی اور مغربی جانب بھی وسیع صحن تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سفید سنگ مرمر کا فرش لگایا گیا ہے تاکہ جب نمازی زیادہ ہوں تو یہاں بھی لوگ نماز ادا کر سکیں۔ حج کے دنوں میں خاص طور پر یہاں نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ حرم کی توسیع اور آرائش و زیبائش یقیناً اپنی جگہ ایک انتہائی اہم کام ہے، لیکن تمام نمازیوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کرنا اس سے کہیں بڑھ کر اہمیت کا حامل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے اکٹھے نماز ادا کرنے سے پہلے حرم میں مختلف مکتبہ ہائے فکر کے ائمہ کی الگ الگ جائے نماز ہوتی تھی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ایک جگہ نماز ادا کرتے تھے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پیروکار دوسری جگہ۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے معتقدین کا مصلی جدا مقام پر تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکار الگ جگہ پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ہر مقام پر الگ امام نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اذان تو ایک ہی ہوتی تھی، جبکہ نماز الگ الگ 4 مقامات پر مختلف اوقات میں ادا کی جاتی تھی۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پیروکار نماز ادا کرتے، ان کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے، پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پیروکار، اسی طرح سب سے آخر میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے طریق پر چلنے والے اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہر مصلی کا الگ امام مقرر کرنے کی بدعت عثمانیوں نے شروع کی تھی، جو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کی آمد تک جاری رہی۔ شاہ عبدالعزیز نے یہ تمام طریقے ختم کر دیے جو مسلمانوں کی زندگی کو عیبدار بنا رہے تھے، اور تمام امور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے عہد کی طرف لوٹاتے ہوئے مسلمانوں کو ایک امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ لیجئے اب ہم آپ کو مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات کی سیر کراتے ہیں۔ جبل حرا کا نام تو آپ نے سنا ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس میں ایک غار ہے جو لوگوں میں غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اس غار میں وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں نزول وحی سے پہلے بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم حرا پہاڑ کی ایک چٹان پر بیٹھے تھے کہ چٹان ہلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید ہی بیٹھے ہیں۔ جبل سور، یہ پہاڑ مکہ مکرمہ کی نشیبی جانب جنوب میں واقع ہے۔ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پہاڑ کے مشہور غار میں چھپے تھے۔ یہ وہی غار ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ 2 میں سے دوسرے جبکہ وہ غار میں تھے۔ مسجد خیف مینا میں واقع ہے۔ یہ ان مساجد میں سے ہے جن کی فضیلت بعض احادیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک مرفوع حدیث میں ہے، مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہم السلام نے نماز پڑھی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں نمازیں ادا کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس مسجد کی فضیلت کے قائل تھے اور اس کا ذکر خیر کرتے رہتے تھے۔ نیز مناسک حج کی ادائیگی کے موقع پر اس میں نماز پڑھنے کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ مینا،
یہ وہ مقام ہے جہاں عرفہ کے دن سورج طلوع ہونے تک اور قربانی کے دن اور بعد والے ایام تشریق میں حاجیوں کو جانے اور ٹھہرنے کا حکم ہے۔ یہاں رات ٹھہرنے کا حکم بھی ہے، اور یہیں حاجی لوگ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ مینا حج کے دنوں میں تو بہت آباد ہوتا ہے، باقی سارا سال خالی رہتا ہے۔ بہت کم لوگ وہاں رہائش پذیر ہیں۔ مینا کی حد وادی محصر کے کنارے سے لے کر اس گھاٹی تک ہے جس کے پاس مکہ کی طرف والا آخری جمرہ ہے۔ اس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے پاس انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ مینا کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مسجد خیف یہیں واقع ہے۔ نیز اللہ تعالی نے اسی وادی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے فدیے کے طور پر مینڈھا عطا فرمایا تھا۔ عرفہ کو عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ٹھہرنا حاجیوں کے لیے فرض ہے۔ جو عرفات میں وقوف نہ کر سکے اس کا حج نہیں ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ جو شخص وقوف عرفہ نہ کر سکے اسے جانور قربان کرنا ہوگا اور آئندہ سال حج بھی کرنا ہوگا۔ یوم عرفہ کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن اللہ تعالی اتنے افراد آگ سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے۔ اس دن اللہ تعالی حاجیوں کے قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اظہار فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن شیطان اتنا چھوٹا، ذلیل، حقیر اور ناراض نہیں ہوتا جتنا عرفہ کے دن، کیونکہ اس دن اللہ کی رحمت کثرت سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالی بڑے بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ مزدلفہ وہ مقام ہے جہاں عرفات سے واپسی پر حاجیوں کو جانے اور رات ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ عرفہ اور وادی محصر کے دو تنگ پہاڑی راستوں کا درمیانی علاقہ ہے۔ عرفہ کے اس تنگ راستے کو مضیق کہا جاتا ہے۔ بہت سے علماء نے مزدلفہ کی یہی حد بندی کی ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے۔ رات نہ گزارنے کی صورت میں ایک جانور ذبح کرنا ہوگا، اور مستحب یہ ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے صبح تک وہیں ٹھہرے، پھر نماز کے بعد روشنی پھیل جانے تک ٹھہرا رہے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مینا کی طرف چل دے۔ وادی محصر یہ وہ جگہ ہے جہاں تیزی کے ساتھ گزر جانا ضروری ہے۔ یہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہ مینا میں شامل ہے، نہ مزدلفہ میں۔ اس کو وادی محلل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حج کے دوران جب لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو تکبیریں پڑھتے ہوئے تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ اس مقام پر یہی عمل پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے تیزی سے گزرے تھے اور فرمایا تھا، یہ شیطانوں کا ٹھکانہ ہے۔ وادی محصب حاجی کے لیے مستحب ہے کہ وہ مینا سے واپسی پر یہاں ٹھہرے۔ یہ وادی مکہ سے مینا کے راستے پر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے تھے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان وغیرہ کے نگران تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے محصب میں ٹھہرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے اپنے طور پر وہاں آپ کا خیمہ لگا دیا تھا۔ آپ تشریف لائے اور وہاں ٹھہر گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس لیے ٹھہرے تھے کہ مدینہ واپسی کے لیے یہاں ٹھہرنا زیادہ مفید تھا۔ اب جو شخص چاہے یہاں ٹھہرے، جو نہ چاہے نہ ٹھہرے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میرے سامنے لوگ عطا رحمت اللہ علیہ سے پوچھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات محصب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے انتظار میں ٹھہرے تھے؟ عطا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، نہیں، یہ ویسے ہی قافلوں کے پڑاؤ کی جگہ ہے،
کوئی چاہے تو محسب میں ٹھہرے، نہ چاہے تو نہ ٹھہرے۔ تنعیم، یہ مسجد بیت اللہ سے 7.5 کلومیٹر دور مدینہ روڈ پر واقع ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت سے مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ اس جگہ واقع ہے جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عمرہ کے احرام کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ یہ مسجد مکہ مکرمہ کے تاریخی مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ اسلامی طرز تعمیر کی انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ مسجد جعرانہ طائف اور مکے کے درمیان ایک کنویں کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپسی پر اس مقام پر ٹھہرے تھے۔ رات کے وقت یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ فرمایا تھا۔ اس مقام پر ایک مسجد بنائی گئی جو مسجد جعرانہ کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد جن، یہ مسجد حجون کے کنارے واقع ہے۔ عین اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کے لیے خط کھینچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ملا تھا کہ آپ جنوں کو قرآن سنائیں۔ آپ نے اپنے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ آپ حجون میں شیب ابی دب کے پاس پہنچے۔ یہاں آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے ایک خط کھینچا تھا کہ وہ اس جگہ سے آگے نہ آئیں۔ پھر آپ جنوں کو قرآن سنانے کے لیے آگے چلے گئے۔ ادھر جن ان کی طرف آنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ اس خط کو عبور نہ کر پاتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر آپ تشریف لائے۔ اس مقام پر یہ مسجد بنائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ مکہ کا تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to